الرحمن الرحیم۔ میں آپ کو استاذ کی حیثیت سے بھی اور مذہبی رہنما کی حیثیت سے بھی، یہاں کے منتظم امام اور خطیب کی حیثیت سے بھی، اور پھر فی صالح امر المسلمین کی حیثیت سے بھی آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ آپ اپنی شان و شوکت مسجد کے آداب کے سامنے مٹا دیں، بالکل مٹا دیں۔ باتیں نہ کیا کریں گے، ادھر بیٹھے ہوئے ٹلی ہے، ادھر بیٹھی ایک ٹلی، باتوں میں یہ کیا باتیں ہیں؟ انہی باتوں نے آپ کا دل سخت کیا ہے، انہی باتوں نے آپ کو پیچھے دھکیلا ہے۔ توجہ اللہ کرو، آداب مسجد بجا لاؤ۔ جب بھی داخل ہو دائیں پاؤں آگے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ صفوں کی شکل میں آ کے بیٹھو، نماز کا انتظار کرو، ورد وظیفے میں، استغفار میں، تسبیح میں، تکبیر میں، تحلیل میں، درود شریف پڑھنے میں، سورتوں کے آموختہ یاد کرنے میں لگے رہو، سنت نوافل میں لگ جاؤ۔ جو شخص باوضو مسجد میں آ کے صف میں ادب کے ساتھ بیٹھے جماعت کے انتظار میں، بخاری شریف اور ابو داؤد میں ملائک 3 دعا دیتے ہیں، 2 بخاری میں ہے، تیسری ابو داؤد میں ہے۔ اللہم اغفر لہ وارحمہ وتب علیہ، خدا اس کی بخشش فرما، اس پر رحمت نازل فرما، اس کی توبہ قبول فرما، یا اللہ۔ اور مسجد سے نہ گزرا کرو، باورچی خانے اور اس گیٹ سے ادھر جا رہے ہو اور اس دفتر سے اس طرف آ رہے ہو، مسجد سے نہیں گزرو، گزرگاہ راستہ ہے اس سے چلو۔ لا يتخذ المسجد ممرا۔ اللہ، مسجد میں کوئی کاغذ، کوئی ٹنکا، پلاسٹک نظر آئے آپ اٹھا لیں، ہم سب خدام ہیں۔ اللہ اللہ، سبحان اللہ۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب نے ایک چھوٹی سی کتاب لکھی، اس کا نام ہے تعلیم الدین۔ اس کے صفحہ 8 پر ہے کہ مسجد کی صفائی ستھرائی ہر مومن کا کام۔ آپ کے سامنے ٹنکا پڑا ہے تو آپ اس کے لیے کہ مسجد کا خادم آ جائے، ہوا بھائی ہوا، ہم سب عبادت کے لیے آئے ہیں۔ اور بخاری میں ہے کہ جو مسجد کی صفائی ستھرائی کرتے تھے، پیغمبر نے ان کی قبر پر جا کر جو دعا فرمائی، آپ نے فرمایا اسی عمل کی وجہ سے اللہ نے ان کی قبر منور کر دی، روشن کر دی۔ ابھی آپ نے سنا نہیں کہ اکبر بادشاہ جب تک گمراہ و بے دین نہیں ہوا تھا، 9-10 بجے کے قریب جب لوگ کم ہو جاتے ہیں، مسجدوں میں جا کے کہیں بھی تھوڑی دیر کے لیے جھاڑو لگاتے ہیں۔ اللہ اللہ، کچھ نیکیاں قبول ہوتی ہے، کچھ نہیں ہوتی۔ جزاک اللہ